دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ صدف بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی نامدار کے چلے جانے کے بعد. اب وہ بہت ہی اکیلی رہ چکی ہے. بلال عبداللہ صدف کے پاس آتا ہے اور صدف کو کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نامدار انکل نے اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزار دی. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح اتنی جلدی چھوڑ کر چلے جائیں گے. تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. میں تمہارے ساتھ ہوں. میں تمہاری ہر طرف سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بات سن کر صدف کہتی ہے آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں. یہ بات سن کر بلال عبداللہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے. بلال عبداللہ جو کہ صدف سے بے انتہا محبت کرتا ہے, وہ صدف کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. آنے والی ایپیسوڈ میں اب آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ بلال عبداللہ ایک بار پھر صدف کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے آفس میں جوائن کر لو, کیونکہ اب مرنے سے پہلے نامدار انکل سے بھی اس بارے میں میری بات ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے جواب میں صدف کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو. جو کچھ ہو چکا ہے ہوا ہے وہ اتنا میں بہت ہی زیادہ شرمندہ اور پریشان ہوں. یہ بات سن کر بلال عبداللہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. اب تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے. تمہارے بابا تمہیں بہادر سمجھتے تھے. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو. تمہیں کبھی بھی کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی, اگر تمہیں میری بھی کسی قسم کی ضرورت ہو تو مجھے ایک ہی کال کرنا. صدف کہتی میں نہیں چاہتی کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان ہو. آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے. اگلے ہی سین میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ فرزانہ بیگم جو ہی بہت ہی زیادہ پریشان نامدار جو کہ اس گھر کو چلا رہے تھے, اب اس کے چلے جانے کے بعد صدف فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ بلال عبداللہ کے آفس میں کام کرے گی. لیکن بلال عبداللہ کے ریپوٹیشن کو اچھی طرح جانتی ہے. نامدار کے جیتے وہ کبھی بھی اس سے بلال عبداللہ کے پاس کام کرنے نہیں دینا چاہتا تھا. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پتہ چل چکا ہے کہ عمار بھی اسی آفس میں کام کرتا ہے. آنے والی ایپیسوڈ میں اب آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ عمار فرزانہ بیگم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آنٹی میں ابھی بھی صدف سے محبت کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے صدف یا آپ کوئی بھی پریشان ہو, یا میری وجہ سے اگر وہ بلال عبداللہ کے پاس کام کرنا چاہے تو میری اس محبت کا اس پر کسی قسم کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوگا. میں کبھی بھی اس کو پریشان نہیں کروں گا. یہ بات سن کر فرزانہ کہتی ہے تم میرے گھر کے حالات اچھی طرح سے جانتے ہو. صدف محبت نہیں کر سکتی, نہ ہی ابھی میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں. تم اس کے بھائی کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہی کافی تھا. عمار کہتا ہے کہ آنٹی اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں اس کی زندگی سے بہت دور رہوں گا, لیکن میری محبت اس سے کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. اگر تم اس سے سچی محبت کرتے ہو تو تمہیں اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے. اگلے سین میں اب آپ لوگ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بلال عبداللہ کی آفس صدف پہنچ جاتی ہے. صدف کو دیکھ کر بلال عبداللہ بہت خوش ہو جاتا ہے. وہ تو محبت کرتا ہے, وہ تو بہت محبت کرتا ہے, بے انتہا محبت کرتا. نامدار کے چلے جانے کا اس کو بھی بہت زیادہ دکھ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اب صدف کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو, کیونکہ صدف بالکل اکیلی ہو چکی ہے. بلال عبداللہ کے بارے میں صدف بہت ساری باتیں سن چکی ہوتی ہے. اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے بلال عبداللہ کے پاس اس طرح کام کرنے کے لیے جانا پڑے گا, لیکن پھر بھی اس کو وہ جانا پڑا, مجبوری تھی. اس کی نامدار اپنی بیٹی کو کام نہیں کرنے دینا چاہتا تھا بلال عبداللہ کے پاس, لیکن آخری دن اس نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ بلال عبداللہ جیسا بھی ہے بہت اچھا انسان ہے, دوسروں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے لیکن تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا. وہ تم سے بے انتہا محبت کو, میں اس کے آفس کو جوائن کر لینا. جیسے اب بلال عبداللہ کے پاس کام کرنے کے لیے جاتی ہے صدف وہاں پر چلی جائے.